ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اس نے کہا حضرت کیسے؟ میں کہوں گا یہ مائک ہے نا مائک، یہ مائک لے لے اور موبائل مجھے دے دے۔ تو یہ بھیا ہے نا سلطان، یہ محبت بڑی کرتا ہے، یہ فوراً اٹھ کر کے آئے گا اور کہے گا حضرت بہت لاڑ میں مت آئیے، میں نے مائک جو ہے نا یہ استعمال کے لیے دیا ہے، آپ کو اس کا مالک نہیں بنایا ہے، اور جو چیز یوز کے لیے دی جاتی ہے، استعمال کے لیے دی جاتی ہے، وہ ملکیت نہیں ہوتی، اور جو ملکیت نہیں ہوتی اس کو دے کر کے کچھ خریدا نہیں جا سکتا۔ بس یہی تو بات ہے۔ لیکن اگر میں کسی سے کہوں کہ میرے بھیا تیرا موبائل بہت اچھا ہے، میری گھڑی لے لے اور اپنا موبائل دے دے، اب مجھے کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی مجھے ٹوک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا، ٹوک سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ گھڑی کا میں مالک ہوں، مائک کا میں مالک نہیں۔ جس کا مالک نہیں وہ دے کر خریدا نہیں جا سکتا، اور جس کا مالک ہو وہ دے کر خریدا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں تجھے جنت دے کر کے تجھ سے کنواں خریدتا ہوں۔ گویا کہ رسول پاک بتا رہے ہیں رہتا زمین پہ ہوں لیکن میں جنت کا مالک ہوں۔ اللہ نے مجھے جنت کا مالک بنایا، مالک جنت بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ رسول اپنی طرح کیسے ہو گئے؟ ہم تو جنت میں جانے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، پھر بھی جنت میں نہیں جاتے۔ 70 سال کا ہو گیا مولوی، جنت کی دعا کرتے کرتے کالی سے سفید داڑھی ہوگی لیکن جنت میں گیا نہیں۔ 70 سال کی دعا کے بعد بھی جنت میں نہیں گیا۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک مرے گا نہیں جنت میں جا نہیں سکتا، جب تک مرے گا نہیں جنت میں جا نہیں سکتا، اور بالفرض مرنے کے بعد چلا بھی گیا تو جنت کسی کو بیچ نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ جنت میں خود رہے گا۔ جنت اس کے استعمال کے لیے ہے، بیچنے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے جنت میں اپنے فضل سے اس کو ڈالا ہے۔ کوئی جنتی کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنی جنت کسی دوسرے کے ہاتھوں بیچ دے، لیکن یہ مالک جنت آمنہ کا لال ہے، زمین کے اوپر رہتے ہیں تو جنت بیچتے بھی ہیں، جنت تقسیم بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس سے پتا چلا کہ تم اور وہ نبی اور ہیں۔ تم 70 سال دعا کرنے کے بعد مرنے سے پہلے جنت میں نہیں جا سکتے، اور وہ بھی جنت میں جاؤ گے تو وفا کے بغیر نہیں جا سکتے۔ ابھی تو یہ فیصلے باقی ہے کون جنت میں جائے گا کون نہیں جائے گا، لیکن بات اتنی ضرور ہے کہ جنت میں وہی جائے گا جو رسول پاک کا وفادار ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مگر میرا رسول ہے کہ حضور موت کی لذت چکھنے سے پہلے جنت کی سیر کر کے بھی آتے ہیں، اور صرف جنت کی سیر کر کے نہیں آتے، جنت کو بیچتے بھی ہیں۔ بلکہ خدا کی قسم اگر ایک بات آپ برداشت کر سکتے ہو تو حدیث کی روشنی میں کہہ دوں، جنت بنانا صرف اللہ کا کام ہے۔ میرا رسول تو جنت کا مالک بھی ہے اور جنت بناتا بھی ہے۔ میرا رسول جنت بناتا بھی ہے۔ اللہ امام بخاری پہ رحم فرمائے، ان پہ رحمت فرمائے، انہوں نے بتایا کہ نبی جنت بناتا بھی ہے۔ جنت بناتا کیسے ہے؟ جنت بناتا کیسے ہے؟ نبی پاک اپنے گھر سے منبر تک بار بار چلتے ہیں تو وہ زمین جنت ہو جاتی ہے۔ یہ تو حدیث ہے۔ دوسری بات یہ، اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ میرے رسول نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ رسول چاہے تو اپنے تلوے سے بھی جنت بنا دے، رسول چاہے تو ماں کے قدموں کے نیچے بھی جنت بنا دے۔ اب بتائے خدا نے ایسا رسول عطا کیا ہے جو جنت کا مالک بھی ہے اور جنت کو بناتا بھی ہے۔ خالق کل نے آپ کو، یا رسول اللہ، ایسے نعرہ تھوڑی لگتا ہے حضور جنت بنائے اور سنی ایسا نعرہ لگائیں کہ کچھ جواب دے کچھ نہ دے، ذرا سب مل کر جواب دے۔ یا تو نعرہ نہ لگایا کریں، اور نعرہ لگایا کریں تو پھر عاشقوں کی طرح لگایا کریں کہ کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا۔ خیبر کیوں کانپتا ہے؟ علی نے نعرہ تکبیر وہاں جو بلند کی تھی تو وہ کانپ گیا تھا، تو نعرہ علی کی طرح لگنا چاہیے۔ تو اس طرح کا نعرہ، ورنہ آپ تو پول کھول دیں گے کہ یہاں عشاق کتنے بیٹھے ہیں۔ نعرہ لگائیے مت، اور لگائیے تو پھر ایسا لگائیے کہ پھر گونج جانا چاہیے۔ بہرحال تو حضور جنت بناتے بھی ہیں۔ میں نے حدیث سے پیش کر دیا
کسی کو اختلاف ہو تو 1000 بار ہو، لیکن حضور جنت بناتے بھی. یہ بات عرض کر رہا تھا. سرکار نے فرمایا جنت لو اور مجھے کنواں بیچ دو. انہوں نے کہا اس وقت مجھے پیسوں کی ضرورت ہے یا رسول اللہ. سرکار نے خاموشی اختیار کی، واپس تشریف لائے. صبح کو یہ واقعہ ہوا. عثمان غنی کو کسی نے بتایا، حضرت عثمان غنی موجود نہیں تھے. عثمان غنی تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ باتیں سنی. ادھر ہی ادھر گئے اور جانے کے بعد اس کو جتنے پیسے کی ضرورت تھی اس شخص کو پیسے دیا. واپس آئے، عرض کی کرم نواز آقا حضور یہ بتائیں کہ آپ صبح کو سودے پہ گئے تھے تو وہ سودا اس کے لیے خاص تھا یا سب کے لیے ہے؟ آقا فرماتے ہیں ہمیں تو کنویں سے مطلب ہے، وہ کنواں جو ہمیں دے دے گا ہم اس کو جنت دے دیں گے. عرض کی حضور عثمان اس کنویں کا مالک ہو گیا ہے، میں کنواں آپ کو دیتا ہوں، جنت آپ مجھے عطا فرما دیں. بتائیں عثمان غنی نے جنت کیسے خریدی؟ پیسے دے کر ہی خریدی نا. پیسے دے کر کنواں خریدا اور کنویں کے بعد آپ نے جنت خریدی. تو مال نہیں ہوگا تو آپ دین کا کام کیسے کریں گے؟ لیکن بات اتنی ہے کہ مال کی محبت میں اللہ کو نہ بھولیں. جو دنیا کی محبت ہے نا، یعنی اللہ رب العزت کو بھول جانا. کاروبار دیکھ کر او میرا کتنا بڑا کاروبار ہے. اس لیے ہم نے خود دیکھا ہے جب غریب ہوتے ہیں تو سب سے ملنساری ہوتی ہے. تھوڑا سا مال آ جاتا ہے تو گلی سے بچ کے نکلتے ہیں کہ کوئی دیکھ نہ لے. کوئی دیکھ لے گا تو ابھی چندہ مانگ لے گا، کوئی غریب دیکھے گا تو کچھ مدد کے لیے پکار لے گا. انسان سوچتا ہے کہ یہ جو مال کمایا ہے میں نے کمایا ہے، یہ میں نکال دے. یہ حب دنیا ہے اور یہ حب دنیا انسان کو فرعون بنا دیتی ہے. یہ حب دنیا انسان کو نمرود بنا دیتی ہے. یہ حب دنیا انسان کو بخت نصر بنا دیتی ہے. جانتے ہیں آپ جس نے دنیا سے محبت کی، یعنی مال کی محبت میں اللہ کو بھول گیا اور اس نے غرور کیا دولت پر، اس نے غرور کیا طاقت پر، اس نے غرور کیا اقتدار پر، اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب انسان کے دل میں دولت، سلطنت اور حکومت کی بنیاد پہ غرور آتا ہے تو پھر وہ غریبوں سے نفرت کرتا ہے، وہ غریبوں سے عداوت کرتا ہے، وہ غریبوں سے پیچھے کھسکتا ہے، وہ غریبوں کو اپنے اسٹیٹس اور اپنے معیار کا نہیں سمجھتا اور اس سے دنیا بنانے کی کوشش کرتا ہے. غریبوں کے پسینے میں اسے بدبو آتی ہے. ایسے لوگ اول اور آخر ہلاک اور تباہ کر دیے جاتے ہیں. لیکن وہ جن کو اللہ دولت دے وہ غریبوں کا خیال کرے، جن کو اللہ دولت دے وہ لوگوں کا خیال کرے، جن کو اللہ دولت دے وہ لوگوں کی مدد کرے، جن کو اللہ دولت دے وہ اللہ کو یاد رکھے. یہ سوچ کر یہ دولت میرے بازو کی کمائی ہوئی نہیں ہے بلکہ یہ دولت فضل خدا بنتی ہے. اس لیے کہ دولت بازو سے کمائی نہیں جاتی بلکہ دولت اللہ کے فضل سے ملتی ہے. وہ کیسے کہ ایک انسان ٹھیلا ڈھکیلتا ہے، ٹھیلا ڈھکیلتے ڈھکیلتے پورا صبح سے شام گزار دیتا ہے لیکن اس کو 100 روپے ملتے ہیں. لیکن سیٹ جو ہے اے سی آفس میں بیٹھا ہوتا ہے، جب وہ گھر جاتا ہے تو ہزاروں روپے کما کے جاتا ہے. مجھے بتاؤ اگر محنت کی بنیاد پر دولت ملتی تو پیسے کس کو زیادہ ملنے چاہیے تھے؟ ایک حمال کو ملنے چاہیے تھے. لیکن حمال کو پیسے زیادہ نہیں ملتے بلکہ پیسے کس کو زیادہ ملتے ہیں؟ پیسے اس کو زیادہ ملتے ہیں، اس کو جو بندہ جو ہے وہ آفس میں بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ قدرت عدل کر رہی ہے اور اس کے ساتھ قدرت فضل کر رہی ہے تو اللہ کے فضل سے دولت ملتی ہے. اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، عیاشیوں کے اڈوں پہ خرچ مت کرو، اللہ کو مت بھولو. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو جب انسان کے دل میں دنیا کی محبت بیٹھ جائے یعنی اللہ رب العزت کو انسان بھول جائے پھر وہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے. آج تو میں نے یہ کھا کے آیا، آج تو میرے بدن پہ کپڑا اتنے میٹر کا ہے، آج تو میں اس سواری پہ بیٹھا. یاد رکھیں بہت سارے لوگ جب تک سائیکل چلاتے سب کو سلام کرتے ہیں، پلسر آ جاتی ہے نیچے تو پھر سینہ تان کر کے گزر جاتے ہیں. سلام کرنے میں لوگوں کو جو ہے ان کو شرم آتی ہے اور اگر کار میں بیٹھے تو نظر بھی نہیں اٹھاتے. یہ غرور ہے، دنیا کی محبت ہے اور اس کا انجام کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ انسان کو بے مروت کر دیتی ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک بادشاہ کو اللہ نے خوب دولت عطا کی مگر وہ اللہ کو بھول گیا اور جب اللہ کو بھول گیا اب غریبوں سے مروت ختم ہو گئی، غریبوں سے محبت ختم ہو گئی، دین کی راہ میں اخراجات ختم ہو گئے. اب وہ اپنی دولت کو اڑاتا گناہوں کی راہ میں، گناہوں کے اڈوں پر. ایک دن اس کو جو ہے وہ ایک عجیب سا تصور آیا کہ آج میں جو ہے ایک بہترین مکان بناؤں گا اپنے لیے اور بڑے بڑے انجینئروں کو، بڑے بڑے پلانروں کو اس نے بلایا اور بلانے کے بعد اس نے جو ہے وہ نقشہ وغیرہ تیار کیا. اس کا محل بن گیا. جب محل بنا
تو اس محل کے قریب میں ایک چھوٹی سی ایک بوڑھی عورت کی کٹیا تھی. اس کی کٹیا جب لوگ محل دیکھنے آتے تو کہتے سب کچھ اچھا ہے، لیکن بڑھیا کی کٹیا محل کے قریب میں ایسی لگتی ہے جیسے مخمل میں ٹاٹ کا پیون. اگر یہ کٹیا ہٹ جائے تو بہت بہتر ہو. چڑھانے والے چڑھاتے، جب دولت آتی ہے تو لوگ بہت چڑھاتے ہیں، شہرت ملتی ہے تو لوگ بہت چڑھاتے ہیں. اس وقت انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں انسان ہوں، کتنا بھی دولت مند بن گیا مگر میں انسان ہوں. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے جب اللہ مال دے، دولت دے، تو انسان کو اپنے پچھلے دن کبھی نہیں بھولنا چاہیے. جب تھوڑی سی دولت ملتی ہے تو آدمی اپنی اوقات ہی بھول جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے جیسے میں ہوں ویسا کوئی نہیں، اور پھر خدا ان کو تباہ کر دیتا ہے، اللہ ان سے نعمتیں چھین لیتا ہے. یاد رکھنا، جتنے بھی میرے بھائی یہاں بیٹھے، میری بہنیں یہاں پر موجود ہے، میں ان سب کو کہتا ہوں اللہ ہر انسان کو دولت دے کر آزماتا ہے کہ یہ مجھے یاد رکھتا ہے یا مجھے بھول جاتا ہے. کوئی چیز ہو، نیت بدلے گی اس پہ اجر بدلے گا. اگر آپ دولت اس لیے رکھتے ہیں کہ میں حج کروں، عمرہ. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دینا، تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کو سن کر کے جو ہے اپنی زندگی میں کچھ سیکھ سکیں اور دوسروں کو سکھا سکیں اور گناہوں سے بچ سکیں اور اللہ رب العزت کی عبادت کر سکیں. کیونکہ الحمدللہ سید امین القادری صاحب اپنی ویڈیو کے اندر بہت کچھ اچھا اللہ کے فضل سے سکھاتے ہیں اور لوگ الحمدللہ سیکھتے ہیں. بڑے بڑے گنہگاروں نے سیکھ کر کے جو ہے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے اور نمازی بن گئے ہیں، گناہ چھوڑ دیے ہیں. یہ ویڈیو الحمدللہ ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.